جنت کی کنیزوں سبحان آج تو اللہ عورتیں شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں بھی چلی جاتی ہیں، شوہر کے حکم کے بغیر کہیں بھی چلی جاتی ہیں۔ شوہر جی کام پہ حضور، نکلا، جی ادھر یہ نکل گئی، اس کے گھر بیٹھ، اس کے سبحان گھر بیٹھ، اللہ، یہاں جا وہاں جا۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں اگر شوہر منع کر دے تو بیوی کو یہ بے شک، حق بے نہیں شک۔ کہ وہ اپنے باپ کے گھر بھی جائے، اپنی ماں کے گھر بھی جائے، کیونکہ نکاح کے بعد، شادی کے بعد سبحان ماں باپ اللہ، سے بڑا سبحان حق اللہ۔ ایک عورت پر اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اسلام میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں، لیکن سبحان چونکہ اللہ۔ کسی کو غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ یہاں مجھے ایک حدیث پاک یاد آتی ہے، خواتین غور سے سنیں۔ آج کل اگر سبحان شوہر اللہ۔ ماں باپ کے گھر نہ بھیجے، بہنوں کے گھر نہ بھیجے، شادی میں نہ بھیجے، تو عورتیں سبحان پنچایت اللہ، بٹھا دیتی ہے سبحان کہ اللہ۔ مجھے یہاں نہیں بھیجتے، وہاں نہیں بھیجتے، اور گھر کی عزت باہر آتی ہے۔ آئیے دل جی کے کانوں سے حضور، اس جی حدیث جی پاک جی۔ کو سنیں۔ ایک صحابی سبحان دور اللہ، رسالت میں سبحان اپنے گھر اللہ۔ سے نکلتے ہیں اور گھر سے نکلتے وقت اپنی بیوی کو کہتے ہیں بے دیکھو شک، جب بے تک میں شک۔ سفر سے واپس نہ آ جاؤں تم گھر سے باہر مت نکلنا، حتیٰ کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر بھی مت جانا سبحان اللہ، جب تک کہ سبحان میں نہ آ جاؤں۔ لیکن ان کو خیال نہ رہا کہ میرے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے حالات ہوں گے، وہ بول کر تو چلے گئے۔ لیکن میری بہنوں سنو تو صحیح، ان کا گھر کہاں تھا؟ ان کا گھر سسرال کے اوپر کے حصے میں تھا، یعنی اوپر کے حصے میں میاں بیوی رہتے تھے اور نیچے کے حصے میں اس عورت کے ماں باپ رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ شوہر نے کہا کہ تم میرے آنے بغیر، میرے آئے بغیر نہ ماں باپ کے گھر جانا نہ کسی کے گھر جانا۔ شوہر چلے گئے، اتفاق ان کو پتہ نہیں رہا ہوگا کہ میرے جانے کے بعد ایسا حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے اطلاع دی بیٹی کو، دیکھو تمہارے ابا بیمار ہو گئے، جی اس حضور، لیے جی جی اوپر سے جی۔ نیچے ہی تو اتر کے آنا ہے۔ سبحان اس نے کہا اللہ، کہ میرے شوہر نے سبحان منع اللہ۔ کیا ہے کہیں جانے کے لیے، اس لیے میں نہیں جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ بے جب شک، طبیعت بے زیادہ شک۔ خراب ہوئی، طبیعت زیادہ سیریس ہوئی، تو لوگوں نے کہا ایسا لگتا ہے اب تمہارے باپ بچیں گے نہیں، ان کا سبحان انتقال ہو اللہ، جائے گا، سبحان اللہ۔ ذرا آ کر اپنے باپ کو دیکھ تو لو، دو باتیں تو آخری میں کر لو۔ میری بہنوں آپ سمجھ سکتی ہو جب باپ اللہ۔ مرنے والا ہو تو کس بیٹی کی تمنا نہیں کہ وہ اپنے باپ سے بات کر لے، مگر کل کی عورتیں شوہر کی کتنی فرما بردار ہوا کرتی تھی، خاون کی کتنی سبحان فرما بردار اللہ۔ ہوا کرتی تھی۔ اس عورت نے کہا میں پہلے ایک کام کرتی ہوں، جب تک میں اللہ کے رسول سے اجازت نہ لے لوں، حضور جب تک اجازت نہیں دیں گے سبحان اللہ۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جاؤں گی، کیونکہ میرے شوہر نے منع کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ اللہ کے محبوب سے پوچھو کہ کیا میرے شوہر نے منع کیا ہے گھر سے باہر نکلنے کے لیے، تو میں گھر سے باہر جی نکل کر حضور، جی اپنے جی باپ جی۔ کو دیکھ سکتی ہوں، بیمار باپ سبحان کی اللہ، عیادت کر سکتی سبحان ہوں۔ اللہ۔ آقا کریم نے فرمایا تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے شوہر کی بے فرما شک، برداری بے کرو شک۔ اور اپنے باپ کو دیکھنے نہ جاؤ، تمہارے لیے افضل عمل یہی ہے۔ وہ عورت رک گئی۔ کتنی صبر والی عورتیں تھیں اس سبحان دور اللہ، کی۔ میرے سبحان پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، ایسا نہیں ہے کہ عورتیں کچھ بھی کرے جنت میں چلی جائے گی، جنت میں اللہ۔ جانے کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، اس کے بعد کچھ دن گزرے، خبر آئی تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا، جنازہ تیار ہے، اللہ۔ آخری صورت تو اپنے باپ کی دیکھ لو، آخری شکل تو اپنے باپ کی دیکھ لو۔ اس نے کہا اب ذرا دیکھو، ایک بیٹی اگر باپ کا انتقال ہو جائے اور بیٹی بمبئی میں رہے، دبئی میں رہے، سعودی میں رہے، وہ وہاں سے فوراً دوڑتی بھاگتی آتی ہے، اپنے باپ کا آخری چہرہ تو دیکھ لوں، اپنے باپ کی آخری شکل تو دیکھ لوں۔ مگر قربان جائے اے خاتون جنت کی کنیزوں، جی اس حضور، دور کی جی عورتیں جی کیسی تھی، انہوں نے حضور کے فرامین کو کیسے سبحان سینے میں اللہ، بسایا تھا، سبحان انہوں نے قرآن و حدیث پہ کیسے عمل کیا تھا۔ ایک شخص کو بھیجا جاؤ آقا سے بے پوچھ کر شک، کے آؤ بے شک۔ میرے شوہر نے مجھے ماں باپ کے گھر جانے کے لیے منع کیا ہے، کیا میں اپنے باپ کی آخری شکل دیکھنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ سبحان تو اللہ، آقا کریم نے فرمایا اس عورت کے لیے افضل عمل یہی ہے کہ وہ اپنے باپ کی شکل دیکھنے نہ جائے اور اپنے شوہر کے اللہ۔ فرمان پر عمل کرے۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون صبر کر کے گھر میں بیٹھ گئی۔ اللہ اللہ، لوگ لے گئے اس کے باپ کے جنازے کو اور لے جا کر کے دفن کر دیا۔ سبحان اللہ۔ رات ہوئی، غمگین تھی، دکھڑا تھا، تکلیف تھی کہ میں اپنے باپ کی آخری شکل بھی دیکھ نہ سکی، مگر شوہر سے کوئی شکایت نہ تھی، اس لیے کہ وہ عورت جانتی تھی کہ میرے شوہر
کو تھوڑی پتا تھا کہ وہ یہ کہہ کے جائیں گے اور میرے باپ کا انتقال ہو جائے گا. اللہ اکبر. وہ روتے روتے سو گئی. رات میں خواب کیا دیکھتی ہے کہ اس عورت کے والد جنتی تاج پہن کر اور جنتی لباس پہن کر جنت کے باغ میں ٹہل رہے ہیں. اس عورت نے پوچھا بابا اللہ نے یہ مقام آپ کو کیسے عطا کر دیا؟ تو اس شخص نے جواب دیا بیٹی تو نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی, اللہ کو تیری یہ ادا اتنی پسند آئی, میرے اللہ نے کہا تیری بیٹی کے نیک عمل کے صدقے جب میں نے تجھے جنت عطا کر دی. عمل بیٹی نے کیا ہے اور بیٹی شوہر کی فرما بردار بنی تو اس کے باپ کو جنت مل گئی. اے خاتون جنت کی کنیز ہو. اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں چوتھی چیز جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرے, وفاداری کرے, شوہر کو راضی کر لے, ایسی عورتیں جنت میں جائے گی اور 8 دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے. یہ نہیں شوہر غریب ہے تو بھاگ بھاگ کے آ جائیں, شوہر غریب ہے تو اس سے مطالبات کریں, شوہر غریب ہے تو اس پہ الزامات رکھ کے ماں باپ کے گھر بیٹھ جائیں. نہیں نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. غریبی امیری لگی ہوئی ہے, دولت آج کسی کے آنگن میں ہے کل کسی کے آنگن میں ہے. وفادار بیوی اللہ کی نظر میں بھی عزت پاتی ہے اور دنیا کی نظر میں بھی عزت پاتی ہے. دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ماں باپ نے جس گھر میں تمہیں بیاہ دیا اب اسی کے ساتھ اپنا نباہ کرو, دوسری طرف نظر مت کرو. اے خاتون جنت کی کنیزوں 4 چیزیں پیدا کر لو. پہلی چیز نماز کی پابندی, دوسری چیز رمضان شریف کے روزوں کی پابندی, تیسری چیز پردے اور حیا کی حفاظت اور چوتھی چیز شوہر کی فرما برداری. جب 4 صفتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی تو تم خوش نصیب ہوگی. اللہ تمہارے لیے جنت کی 8 دروازے کھول دے گا اور کہے گا جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ پاک آپ سب کو عمل کی توفیق دے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. مجھے امید ہے آپ ان 4 باتوں کو سیکھ کر جائیں گی اور آپ اس پر ضرور عمل کرے گی انشاءاللہ, اور وقت نکال کے نماز پڑھے گی انشاءاللہ, اور پردے کی پابندی کریں گی انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں کو اپنے دل میں بسا کر سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک.